السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک اور 17 جنوری سن ہے 2020۔ خبریں ہر طرح کی خبریں ہیں ہمارے پاس، لیکن ایک خوشخبری ہے کہ جو خطہ ہے، جو ہمارا ملک ہے، وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اور دنیا اس کو اب ریکگنائز کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک خواب تھا نئے پاکستان کا، جس میں نوکریاں، جس میں کاروبار میں وسعت، جس میں پاکستان کی اپنی ویلتھ میں اضافہ، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس گول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت بڑی ایک انڈیکیشن آئی ہے کہ جو براہ راست سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، بیرون ملک سے جو آنے والی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں 68% تک اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ واویلا میڈیا میں اور سب کچھ کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لیکن جو جو اعداد و شمار ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ اس میں کس طرح سے اس میں اضافہ ہوا اور وہ کیسے پاکستان کا جو آنے والا دن ہے اس کے بارے میں اب کیا مزید پریڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں جن لوگوں نے مال بنایا اس طرح سے کہ وہ سرکاری افسران تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، بیویوں کو، بچوں کو یا خود اس میں پیسے وصول کرنے شروع کیے۔ حکومت نے اب یہ کارروائی شروع کر دی ہے کہ وہ اربوں روپے جو گئے ہیں ان لوگوں کے پاس، اس کو وصول کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو جیلوں میں بھی بھیجا جائے۔ اور تھوڑا ایک اور آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ خطے میں جو اسٹیبلٹی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ابھی جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ چند دنوں کی بات ہے، اور طالبان نے جو امریکہ کی ایک بڑی شرط تھی کہ جی آپ جنگ بندی کریں یہ ان سے معاہدے سے پہلے، اس پر ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ طالبان رضامند ہو گئے ہیں جنگ بندی پر۔ بس یہ ساری انفارمیشن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ آج ہمارے پاس سٹوری ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ بڑے بڑے جو بزنس کے ٹائکون ہیں، جو کوئی کشمیر کی حمایت میں بات کر رہا ہے اس کو کس طرح سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک تھوڑی سی اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک لیسن ہے اگر وہ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پیسہ جو ہے وہ ہر چیز نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے مہاتیر محمد کی بھی بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ $10 بلین کا پام آئل جو بھارت لیتا تھا، لیکن جو کشمیر پر بیان تھے اس کے بعد بھارت نے اس کی تجارت روک دی، تو مہاتیر محمد نے کہا کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے، جو غلط ہے میں اسے کہوں گا۔ تو یہ میں آپ کو ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ کہ کس طریقے سے امریکی میڈیا پر نریندر مودی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے بارے میں خبریں نہ لگائیں یا بھارت کا نقطہ نظر پروجیکٹ کریں، یہ میں آج اپنے اس میری ویڈیو میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جیسے میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کی اطلاع چلی جائے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمیں بڑی گائیڈنس ملتی ہے اس سے۔ بتائیے کہ اور کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پر آپ بات سننا چاہیں گے تاکہ اس پر ہم آپ کو انفارمیشن دے سکیں۔ اور اگر آپ میری اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو اس کو ضرور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ ایک اور چھوٹی سی معذرت کہ کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا لائٹ کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑی آڈیو میں بھی پرابلم آ رہی ہو، تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن انفارمیشن بڑی ضروری تھی، بڑی اہم تھی، اس لیے آئی جسٹ تھاٹ کہ مجھے فوری طور پر آپ سے شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف کہ جناب یہ گورنمنٹ تو ناکام ہو گئی ہے، گورنمنٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے اندر کے جو لوگ ہیں بعض اوقات وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ کام نہیں کر رہا، اور یہ ایک مایوسی پھیلانے والی باتیں ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن تو خاص طور پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ ایک آپ دیکھیں میڈیا پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی جس دن سے پرائم منسٹر کی گورنمنٹ آئی ہے کہ جی گورنمنٹ ناکام ہو گئی، اور بس اس طرح سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جو انڈیکیٹر آئے، اس سے پہلے میں آپ کو کئی انڈیکیٹر بتا چکا ہوں، اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن اب
یہ بڑی ایک انڈیکیٹر آئی ہے کہ پاکستان میں جو ڈائریکٹ بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں 68% اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بہت کم تھی انویسٹمنٹ اس سے پہلے، تقریباً آپ سمجھیں کہ 70-80 کروڑ روپے کی ہوتی تھی، اب یہ 1.5 ارب تک آلموسٹ پہنچ گئی ہے. اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ چائنا سے بھی آ رہی ہے، بڑی لیڈ جو ملک ہے وہ چائنا ہے. اور دوسرا آپ حیران ہوں گے کہ ناروے سیکنڈ نمبر پر جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی ہے وہ ناروے نے کی ہے. اور آپ ایک اور میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں کہ چھوٹا سا ملک ہے مالٹا، انہوں نے بھی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے. اور بات آگے چل نکلی ہے، بڑھ نکلی ہے. دیکھیں، نوکریوں کا تعلق براہ راست سرمایہ کاری سے ہوتا ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ صحیح سمت جا رہی ہے، وہ صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے. آنے والے وقتوں میں اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، کیونکہ اگر اکانومی میں سٹیبلائزیشن ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ آئے گی. اب یہ ناروے کی، چائنا کی اور مالٹا کی جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اس نے ان تمام ناقدین کے منہ کو بند کر دیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں ہے. بہت سارے معاملات اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن میں ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عمران خان 5 سال کے لیے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ انہیں اگر موقع ملے گا کام کرنے کا تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ درست ہے یا نہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک عجیب اپوزیشن ہے جس نے فوری طور پر یہ شروع کر دیا کہ جی بس عمران خان کی گورنمنٹ کو چینج کریں. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات جو میں نے شروع میں کہا تھا، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو دنیا کے جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنی معیشتوں کے اپنی حکومتوں کی مدد کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، ان کو بڑھانے میں ان کا رول ہوتا ہے. اور پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کے ڈیسیژن لیتی ہیں. میں نے ڈاکٹر مہاتیر کا بھی آپ کو ذکر کیا تھا. اب میں آپ کو دیکھیں کشمیر پر انڈیا کیا کر رہا ہے، آپ ذرا بات سنیں. 2 بڑی کمپنیاں ہیں، ایک ہے Amazon.com، ہم سب جانتے ہیں جو آن لائن چیزیں بیچتی ہے، اور Amazon.com ہی واشنگٹن پوسٹ جو اخبار ہے اس کی مالک ہے. تو واشنگٹن پوسٹ نے ریسنٹلی حالیہ دنوں میں بہت سارے امریکن جرنلسٹ جو مقبوضہ کشمیر میں گئے، ان کو جو ایکسیس ملی، انہوں نے وہاں کی ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، بوڑھوں بچوں کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر لکھی اور پھر انہوں نے اپنے اداریوں میں امریکی حکومت کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی، جو ایک اخبار کا کام ہے. لیکن ابھی جو امیزون کے جو چیئرپرسن ہیں، جو ان کے CEO ہیں، وہ انڈیا کے دورے پر ہیں. انہوں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی وزیر اعظم مودی سے ملنے کی، لیکن مودی نہیں ملا ان سے. اور پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ $1 بلین جو امیزون ہے وہ انڈیا میں انویسٹ کرے گی، اور اس سے تقریباً 10 لاکھ نوکریاں نکلیں گی. اب دیکھیں، یہ انڈیا کے لیے وہ کر رہا ہے سب کچھ، لیکن انڈین گورنمنٹ نے کیا کہا؟ نریندر مودی نے کہا جی میں آپ سے نہیں ملتا. اور ان کے جو وزیر ہیں سرمایہ کاری کے اور دوسرے BJP کے رہنما، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیزون کا چیف ہمیں یہ 10 ملین نوکریاں دینے کی بجائے وہ جا کے واشنگٹن پوسٹ سے بات کرے کہ آپ اپنی کوریج کو ٹھیک کریں، کشمیر پر اپنی کوریج کو ٹھیک کریں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بدنیتی مودی کی کشمیر کے حوالے سے کس طرح سے ہے. اور پھر آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھیں، آپ ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو دیکھیں کس طریقے سے تنقید کرتے ہیں، کس طریقے سے جو ہمارے ویسٹرن لبرل جو صحافی ہیں یہاں پہ سو کالڈ، وہ کس طریقے سے مسنگ پرسن کا نام لے کے اور کبھی کسی چیز کا نام لے کے، کبھی جی میڈیا پر سینسرشپ ہے اس کا نام لے کے پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں. بھلا ان سے کوئی پوچھے اگر میڈیا پر پابندی ہے تو پھر آپ کی یہ باتیں کیسے آ رہی ہیں کہ جی میڈیا پر پابندی ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے. تو آپ کو آپ دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو بھارت یہ سب کچھ جو کر رہا ہے اس میں وہ ان کے سیاستدان اور ان کے جو ٹریڈرز ہیں وہ نریندر مودی کے ساتھ کھڑے ہیں، خاص طور پر جو ان کی بھارتی جنتا پارٹی کے خیالات سے متفق جو لوگ ہیں. ویسے کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو ان کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہے. اور یہ جو انڈین امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس پر آپ دیکھیں پورا انڈیا ابل رہا ہے، انڈیا کی جو معیشت ہے وہ برباد ہو گئی ہے، وہاں پر بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو انتہا پسند ہیں وہ کس طرح اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمارے سیاستدانوں کو اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے تھا.
یہ میں نے ساری گفتگو اس لیے کی ہے کہ دیکھیں کہ جو ممالک ہیں، جو قومیں ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے سنجیدگی سے بات کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ کسی سے پوچھ لیں پرائیویٹ گفتگو میں جو کہتا ہے چھڑیں جی کشمیر کو چھڑ دو جی، کیا ہوگا کشمیر ہمیں نہیں ملنا، چھوڑ دیں جی، کاروبار کی بات کریں، اس طرح کی بات کریں. تو یہ جو اس طرح کی ساری گفتگو ہے اس کا ذرا آپ کمپیریزن کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اب میں آتا ہوں اس معاملے کی طرف جس کا تعلق پاکستان میں کرپشن سے ہے. دیکھیں یہاں پر جو اس وقت جو صورتحال ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کے کروڑوں روپے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اربوں روپے، ہزاروں جو لوگ تھے بے نظیر انکم سپورٹ کے جو آفیسرز تھے، انہوں نے اپنے نام، اپنی بیویوں کے نام، اپنے بہنوں بھائیوں کے نام ان کو کاٹ دیے بے نظیر انکم سپورٹ کے، اور انہیں جناب سب کچھ ہڑپ کر لیا، اربوں روپے. اب تحریک انصاف کی حکومت نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں اس پہ ملے ہوئے تھے، مل کر وہ کر رہے تھے کام. تو انہوں نے اب اس کو جب نکالا اس کا کچا چھٹا، تو اس میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا مطالبہ کیا ایک کہ جی جو آفیسرز ہیں ان کے آپ نام نہ بتائیں، ان کے نام کو پبلک نہ کریں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن پہ یہ ہدایت کر دی گئی ہے، لیٹر لکھ دی گیا ان تمام آفیسرز کو کہ وہ اگلے 10 دن کے اندر اندر جواب دیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا. اور حکومتی ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیسے، جو مال آپ نے بنایا ہے اس مال کو آپ واپس کریں، اور جو قوم کا جو لوٹا ہوا مال ہے. تو اب 10 دن ملے ہیں ان کو، اور اگر 10 دنوں میں یہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے انہوں نے یعنی جو مال بنایا اگر انہوں نے واپس نہیں کیا تو گرفتاریاں بھی ہوں گی اور لوگوں کو سزائیں بھی ملیں گی. اور اس معاملے میں بالکل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ قطعی طور پہ کوئی میں برداشت نہیں کروں گا ڈیلے. ایک اور جاتے جاتے میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت جو بھی پرائم منسٹر عمران خان جو کام کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے. اب عثمان بزدار کے حوالے سے اپوزیشن نے ایک چلایا پراپیگنڈا، میڈیا نے بھی ایک چلایا پراپیگنڈا، اس لیے کہ وہ ایک دیہاتی علاقے سے ہیں، پسماندہ علاقے سے ہیں، اتنی زیادہ وہ میڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس میں جو ان کی پارٹی کے اپنے کچھ وزراء ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ ہٹائیں جی عثمان بزدار کو. چلیں یہ تو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، پرائم منسٹر انہیں ہٹا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیمانڈ کرنی، پرائم منسٹر ایمانداری کی گواہی دے رہے ہیں عثمان بزدار کی، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں عثمان بزدار جو ہیں وہ 2 نمبری کر رہے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی. لیکن دوستو ساتھیو، پاکستان جو ہے وہ بہتر سمت جا رہا ہے، اور ابھی اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت سارے ایریاز میں بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن پاکستان کی جو سمت ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، وہ بہتر ہیں. اور اگر حکومت تھوڑا مہنگائی پر کنٹرول کر لے تو جو کہ وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سال کے آخر تک جب چیزیں سٹیبل ہوں گی تو اس پر بھی آٹومیٹیکلی اس کا اثر پڑے گا. بہرحال مزید انفارمیشن کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.